عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اکابرین اور اس عقیدے اور نظریے کے محافظین جو یہاں اتنی بڑی تعداد میں علماء اور مختلف مکاتب فکر اور شعبہ ایجاد زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اس موضوع کے طفیل اور صدقے میں ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی اس محفل میں نے جماعت اسلامی اور ایم کیو کو اتنا قریب اور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ محمد حسین مہنتی میرے برابر میں اور میں محمد حسین مہنتی کے برابر میں، یہ اس سے بڑی اس بات کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت نہ صرف ہمارے عقائد میں بنیادی باب کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیادی اساس ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ مذہب اسلام کی شاندار اور خوبصورت عمارت کا وہ پتھر ہے جس نے اس پوری عمارت کی خوبصورتی کو اور خوشنمائی کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں آج اگر تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں، تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر اپنے دیگر فروعی اختلافات ہوں، ان کی اپنی اپنی نظر میں وہ کسی حد تک بنیادی اختلافات بھی ہوں، لیکن اگر سب سے مضبوط رشتہ ملت اسلامیہ میں ان کو آپس میں جو باہم جوڑتا ہے، چاہے وہ نمازیں الگ طریقے سے بھی پڑھیں، چاہے وہ دیگر فرائض اس کے عمل داری میں اپنے مختلف طریقے بھی وضع کرتے ہوں، لیکن اگر کسی بات پر ان کا اختلاف نہیں ہے، اگر کوئی بات بنیادی طور پر ان میں قدر مشترک ہے، تو وہ عقیدہ نظریہ ختم نبوت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ یہ کلوز اینڈ فائنل ٹرانزیکشن ہے۔ یہ باقی باتوں کی کہیں تشریح میں، تفسیر میں انسان کا دماغ کہیں استعمال ہو جاتا ہے، اس کی اپنی سوچ و فکر اگر استعمال ہو جاتی ہے، تو جہاں دلائل کو، رد دلائل کو، سوچ و فکر کو، استفسار کو، مختلف باتوں کے سوچنے پر بھی ساری باتوں کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو کہا گیا کہ بھئی یہ عقیدہ ہے جس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، جس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ یہ ہمارے ایمان میں جتنے ہمارے فرائض ہیں، ان میں بنیادی طور پر یہ بنیادی پتھر ہے جس پر باقی تمام فریضوں کی عمارت، ہمارے تمام عقائد کی عمارت گویا کہ اس میں کھڑی ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے کوئی بات کی، وہ شرانگیزی ہے، وہ فتنہ ہے، وہ ایک فساد کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ اچھا، اور اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت ہے، آپ کو پوری دنیا سے اس فتنے کو، جو شاتمیت رسول ہے، جو توہین رسالت ہے، جو خاتم النبیین کے عہدے اور ان کے منصب کو کہیں چیلنج کرتی ہے، اور آپ پوری دنیا میں اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو بیڑا پاکستان کو تو آپ نے اس عقیدے کا قلعہ کہا ہی ہے، یہ تو ہے، اور یہاں تو آپ اس کے خلاف نبرد آزما ہیں، لیکن اگر پوری دنیا میں بھی یہ فتنہ ہے، اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ کسی سازش کا نتیجہ بھی ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے،
اور یہ مغرب سے یا اغیار سے مسلمانوں کو اس نقطے پر بھی تقسیم کرنے کے لیے کہیں پر آیا ہے. ہمارے ایمان کو بنیادی جز کو چیلنج کرنے کے لیے کہیں پر آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپس میں تو یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو کسی طرح سے ضعیف ہو، کمزور ہو، عمر رسیدہ ہو، بیمار ہو، اور اس میں ہم کسی قسم کی شک اور شبہ میں مبتلا. قرآن اور سنت کی صریح، قطعی اور جو حتمی نصوص ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہے. 100 کے قریب اگر آیات ہیں، 200 کے لگ بھگ اگر مستند احادیث ہیں، تو میرے خیال میں وہ تو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری سوچ اور فکر کی پختگی کے لیے موجود ہیں، کافی ہیں. اب یہ جو سلسلہ اگر ایک سازش کے طور پر لایا گیا ہے اور آیا ہے، تو پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں نہ ہماری بھی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ایسی ہو کہ ہم بھی گئے نپ ان دا بڈ آف دی ایونٹ. کہ یہ سازش اور یہ فتنہ جہاں سے سر اٹھا رہا ہے وہ کوئی ہم سے زیادہ سمجھدار تھوڑی ہے. تو پھر کیوں نہ ہم انہیں یہ چیلنج دیں، ان کے ساتھ یہ مذاکرہ کریں کہ آئیں بھائی، ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے خاتم النبیین کی ختم نبوت پر وہ سورہ احزاب کی جو 40ویں آیت ہے اس کے مطابق اگر اپنے عقیدے کو ہم نے ایک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم یہ چیلنج کرتے ہیں نا بھائی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خاکم وضاحت میرے منہ میں خاک، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کہیں سے ہمیں کچھ ایسے ثبوت بھی لانے پڑیں گے. ہم تو بغیر ثبوت اور شواہد کے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر جان نشاور کرنے کے لیے، اسی پر زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہے. ہمارا شاید مسئلہ نہیں، جتنا سر اٹھائے گا ہم ایک ہو جائیں گے. قومی اسمبلی میں پہلے بھی 1956 میں یہ بل پاس ہوا، اور کس دن ہوا؟ 7 ستمبر کو، جو 6 ستمبر بعد ازاں 1965 ہم نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کیا تھا، تو 1956 میں اس سے پہلے ہم نے اپنی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا. اور 7 ستمبر تو ویسے بھی ایئر فورس ڈے ہے، جب ہماری فضائیہ نے جو ہے وہ دشمن کے جو ہے وہ دانت کھٹے کیے تھے اور انہیں چنے چبائے تھے. یہ 7 ستمبر تھا. تو یہ 7 ستمبر کو پھر قومی اسمبلی نے اپنا کردار ادا کیا. سپریم کورٹ سے لفظ شوئی ایک ایسا فیصلہ ہو گیا جس سے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اس کو چیلنج ہوا، تو قومی اسمبلی کھڑی ہو گئی. تمام سیاسی جماعتیں کسی اور نقطے پر اتفاق رائے ہو نہ ہو، اس نقطے پر نفاق کا سوال ہی نہیں ہوتا، تقسیم کا سوال ہی نہیں ہوتا، مختلف سوچ کا سوال ہی نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے دیکھا تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی تدبیر کریں، ریسرچ کریں، غور کریں، تو ہمارے سامنے تو یہ ختم نبوت کے ثبوت کے طور پر عملاً ایسی باتیں موجود ہیں جس کو کسی مذہب کا کوئی بڑا سے بڑا اسکالر بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اور وہ بھی اس بات کو مانتا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ نشتر پارک میں اپنی تقریر میں بھی یہ گفتگو کی، باغ جناح میں نے یہ گفتگو باغ جناح میں میں نے یہ گفتگو کی تھی. 2 نکات تھے کہ بھئی یہ بتا دیں کہ ایک ایسی کتاب، الہامی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، جو کہ آخری کتاب ہے، کیونکہ آخری نبی اور آخری رسول پر اسے اتارا گیا ہے. تو جب وہ آخری کتاب ہے اور اس آخری کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت تو خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اس میں قیامت تک انشاءاللہ زیر و زبر کا، پیش کا کسی ایک لفظ کی کوئی تبدیلی اس میں ممکن نہیں ہے. اور الحمدللہ آج تک تمام مسالے مکاتب فکر کے مسلمان بھی اس بات پر ایک ہے کہ ہاں کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہاں کے دین مکمل ہوا ہے.
تو پھر اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو مجھے ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں دیگر مسائل کو آپ بتائیے کہ آپ کی کتاب کے بارے میں کیا آپ یہ وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہے؟ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے یہاں تبدیلی ہوئی ہے، ترمیم ہوئی ہے، اسے بدلا گیا ہے، اس کے زیر و زبر کو، اس کے جملوں کو، اس کے لفظوں کو بدلا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کتاب کو نہیں بدلا گیا اور نہ بدلا جا سکتا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ دوسرا ثبوت، یہ جو چیلنج ہے مذاکرے کا، یہ ہے کہ دنیا کی کس کتاب کو کہ لفظ کو منوان یاد رکھا جا سکتا ہے، حفظ کیا جا سکتا ہے، اسے دل اور دماغ میں اتارا جا سکتا ہے، تو بائبل کا شاید ایک حافظ پوری دنیا میں نیو یارک میں ہے۔ اس کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ حافظ ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں ان میں دن دگنی رات چوگنی جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، میرے خیال میں اتنے الفاظ کسی ایک کتاب کے پوری دنیا میں، چاہے وہ سائنس کی کتب ہو، کسی بھی علم کی کتاب ہو، پوری دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ دو وہ باتیں ہیں جس کا جواب میرے خیال میں دنیا میں کسی مفکر، کسی اسکالر، کسی مذہب کے کسی اکابر کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کو جتنی تقویت دیتی ہے، یہ دو باتیں معجزے ہیں اور ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ آج جس طرح محمد حسین محنتی اور مجھے ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کاش اسی چھتری اور چھتر چھایا میں اس کراچی کے تمام مسائل کو اور اس ملک کے جملہ مسائل کو بھی ہمیں مشترکہ طور پر اپنانے اور مشترکہ طور پر حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح توفیق دے، جس طرح آج ہم اس عقیدے پر جو ہے وہ اور اس نظریے پر اس طرح ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ جب ہم بیٹھ کر جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے درد کو، ان کی تکالیف کو کم کر سکے، لوڈ شیڈنگ، گیس، بجلی کے بل اور مہنگائی اور بے روزگاری اس طرح کی فیس سے لوگوں کو نجات دلا سکے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کی سماعتوں کو تھوڑا زیادہ آزمائش میں ڈالا، اس کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ مقصد یہ کہ نپ ان دا بڈ آف دا ایول، کہ مرض کی جڑ کو ختم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو بات ہے کہ جڑ ٹیومر ہے تو ٹیومر کو ختم کرنا، صرف درد سر کے لیے پینیڈول سے وہ درد رفع نہیں ہوگا، ہمیں ٹیومر کو ختم کرنا، اور ٹیومر کہاں ہے اس کا ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس ٹیومر تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔